سورۃ النساء کی تلاوت بھی ہم کر چکے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھ چکے۔ آج اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی کتابی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورۃ المائدہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ مدنی ہے، اس میں کچھ آیتیں حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں، لیکن ان آیتوں کے مکی نزول کے باوجود اس میں چونکہ زیادہ آیتیں، ٹوٹل اس کی آیتیں 120 ہیں، 16 رکوع ہیں، لیکن اس میں چونکہ زیادہ آیتیں مدنی ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس لیے اس سورت کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ مائدہ، جس کا معنی ہے دسترخوان، کھانے کا خوان، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں بالخصوص جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کی قوم کی طرف اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے پکا پکایا کھانا نازل کیا گیا۔ اس دسترخوان کا خصوصیت سے ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا، اس نسبت کی وجہ سے۔ ورنہ اس صورت میں جیسے سورۃ النساء کے اندر یہود و نصارہ کی اللہ کریم نے مذمت بھی کی اور مرمت بھی کی، اسی طرح اس صورت میں بھی یہود و نصارہ اور منافقین کی مذمت بھی ہے، مرمت بھی ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر کچھ چیزیں ضمناً ان کو ذکر کیا گیا، یہاں پہ سورہ مائدہ میں ان چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا، جیسے حرام کے مسائل ہیں۔ سورہ نساء کے اندر خمر یعنی شراب، اس کو اجمالی طور پہ بیان کیا گیا، لیکن سورہ مائدہ میں اس کو قطعاً حرام قرار دے دیا گیا، اس میں وہ احکامات آ گئے۔ اور پھر سورہ مائدہ جو ہے، اس کا آغاز وعدے سے کیا گیا اور عقد سے کیا گیا۔ گو سورہ مائدہ جو ہے یہ بڑی اعلیٰ ترین صورتوں میں سے ہے اور قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور یہ صورت جو ہے اس کا زیادہ نزول، اس کی کچھ آیتیں حدیبیہ کے مقام پر، یہ واقعہ حدیبیہ کے بعد جو ہے جب نبی کریم علیہ السلام وہاں سے لوٹے ہیں تو کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ چونکہ اس کے اندر عمرہ اور حج کے آداب بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، تو عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں آپ تشریف لے گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، جب کفار و مشرکین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ حدیبیہ مکہ سے کوئی تقریباً 40 کلومیٹر، 40 میل دور، مکہ کی ہی حد کے اندر آتا ہے وہ مقام حدیبیہ۔ وہاں پہ ایک کنویں کا نام تھا، اور اسی کنویں کی وجہ سے، اس کے نام مشہور ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کا نام بھی حدیبیہ پڑا، تو نبی علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ کیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں عمرہ ادا کرنے نہ دیا گیا، اور وہاں پہ کچھ شرطیں جو ہیں وہ طے کی گئیں حدیبیہ کے میدان میں۔ ان شرطوں میں کچھ شرطیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں، لیکن اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے پھر شرط لگا دی کہ وہ اپنی تلواریں نیام میں رکھ کے آئیں گے، باہر نہیں نکالیں گے، اور تیر
خنجر، نیزے وغیرہ، باقی ساز و سامان جو جنگی ساز و سامان وہ نہیں لے کر آئیں گے، صرف تلواریں ساتھ لے کے آئیں گے۔ اور جب مسلمان وہاں سے آئیں گے تو مکے میں رہنے والے کسی بھی مسلمان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اور مسلمان مدینہ سے جب آئیں گے جو ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی مکے میں رہنا چاہے گا تو مسلمان اس کو بھی نہیں روکیں گے۔ یہ بڑی کڑی شرطیں تھیں جو رکھ دی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرطوں کو مانا، اور قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں، جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک نہ ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساری ہی مان لی۔ وہاں پہ 2 صحابی ایسے آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، حضرت ابو جندل اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑی خستہ حالی، پھٹے پرانے لباس میں، بیڑیاں لگی ہوئی، ان کو توڑ کے وہ پہنچے۔ ان کو پتہ لگا نا کہ حدیبیہ میں حضور نے پڑاؤ کیا ہے، نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو وہاں رکے ہوئے ہیں، وہ بیڑیوں سمیت ہی آ گئے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے زبانی شرطیں طے کر لی تھی، ابھی تحریر نہیں ہوئی تھی۔ یہ شرطیں جو میں نے سنائی ہیں یہ زبانی بیٹھ کے مذاکرات ہو گئے عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ، اور تحریر نہیں ابھی کی۔ حضرت ابو جندل اور حضرت ابو بصیر آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، ہمیں تو بڑا مارا ہے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے گریبان سائڈ پہ کیا، قمیض اپنی کمر سے اٹھائی، نبی علیہ السلام کو زخم دکھائے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے کتنا ظلم کیا انہوں نے ہم پہ، آقا آپ ہمیں ساتھ لے جائیے گا واپسی پہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں ان سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب میرا ان سے عہد ہو چکا ہے کہ ہم یہاں سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ کیسا امتحان ہے، اور صحابہ کی عظمت کو بھی سمجھنے والی بات ہے یہ۔ وہ حضور کے لیے تشریف لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی دعوت قبول کی، کلمہ پڑھا، ہمیں انہوں نے بیڑیوں میں قید کر لیا، لیکن اب ہم وہاں سے کسی ہیلے بہانے سے چھوٹ کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ گئے، ہمیں تو اب ساتھ لے جائیں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب میں ان کو زبان دے چکا ہوں، اب میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ اب ذرا یہ تصور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، کوئی ہمارے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے قافلے میں شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس آ جائے زخمی حالت میں کہ جناب دیکھیے میری وفاداری، کہ میں نے کتنے ظلم برداشت کیے، وہ ظلم برداشت کر کے میں بھاگ کے اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، اپنے قافلے میں مجھے شامل کیجئے۔ تو آگے سے ہم جواب دیں اس بندے کو کہ نہیں بھی نہیں، تجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اپنے قافلے میں شامل نہیں کریں گے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ لیکن وہاں صحابہ تھے نا، وہاں صحابہ تھے، ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ نہیں تھے۔ اب وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر چکے تھے، نبی علیہ السلام کی بات پر انہیں غصہ نہیں آیا، حضور کی بات پر وہ پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا آقا آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کا حکم ہے ہم بھی ویسے ہی آمین کہتے ہیں۔ پیچھے سے بندے آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ 2 بندے ہمیں دے دیں، ہم ان کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ معاہدہ ہو چکا، تحریر نہیں ہوا، زبانی طور پہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا چلو بھئی تم ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اب وہ رو رہے تھے، دعائیاں دے رہے تھے، یا رسول اللہ نہ بھیجیے ان کے ساتھ، آقا نہ بھیجیے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ چلے گئے۔ وہ جو 2 سپاہی لینے آئے تھے نا، حضرت ابو بصیر جو تھے وہ بڑے تیز دماغ تھے، انہوں نے ایک سے کہا کہ تیرے پاس یہ تلوار بڑی کمال کی ہے بھائی، یہ تو بڑی کوئی اعلیٰ قسم کی تلوار لگتی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ یمن سے آئی ہے، یہ بڑی اعلیٰ تلوار ہے۔ آپ نے کہا ذرا دکھانا۔
وہ شیخی بگارتے ہوئے اس نے اپنی تلوار جو ہے وہ حضرت ابو بصیر کو دی، تو حضرت ابو بصیر نے وہ تلوار پکڑ کے اس کافر کا سر قلم کر دیا۔ دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا۔ اب ان دونوں نے کیا کیا، حضرت ابو جندل نے، حضرت ابو بصیر نے، یہ دونوں ایک راستے پہ بیٹھ کے جو بھی کافر آتا، جو بھی ان کا قافلہ آتا، ان کو مارتے بھی، ان سے مال بھی چھینتے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا اس بات کو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا مکے والوں نے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی مہربانی ہے، ان دونوں کو بلا لیں، وہ راستے میں بیٹھے ہیں، وہ ہمیں مارتے بھی ہیں، مال بھی چھینتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو مدینہ پاک بلا لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں وعدے کی، عہد کی پابندی کا درس دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم وعدہ کر لو، قسم اٹھا لو، تو پھر اس کو پورا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے ابھی تحریری طور پہ معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارے ہاں اکثر ہم بھی جو سیانے بندے ہیں نا، رکھ رکھاؤ والے نسلی لوگ، وہ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بندیاں دی زبان ہی ہوندی ہے نا، وہ بھی کوئی لکھنے کی بات آئے نا تو وہ کہہ دیتے ہیں اور یار بندیاں دی زبان ہی بڑی ہے۔ تو یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امت کو سمجھائی کہ بندیاں دی زبان ہی بڑی ہے۔ ابھی تحریر نہیں کیا تھا معاہدہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کو فرمایا کہ میں اب ان سے معاہدہ کر چکا ہوں، گو تحریر نہیں ہوا، لیکن چونکہ میں زبان دے چکا ہوں تو اب آپ دونوں کو واپس مکے جانا پڑے گا۔ تو دوسرا پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ اور ایک نیکی نبی علیہ السلام نے پتہ کتنی بتائی ہے؟ فرمایا کل ملا کے جتنے یہودی اور جتنے عیسائی ہیں ان کے برابر ایک نیکی ہے۔ اللہ 10 نیکیاں دے گا، 10 درجے بلند کرے گا، اور ایک نیکی پتہ کتنی ہوگی؟ فرمایا جتنے کل یہودی ہیں، جتنے کل عیسائی ہیں، سب کو ملا کے ایک نیکی ہوگی، اور سب کی تعداد کے برابر ایک بڑا درجہ ہوگا۔ جو اس سورت کی تلاوت کرے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور یہ سورت اتنی شان والی، اتنی عظمت والی سورت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے، ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، اس میں ایک آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی، وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو صحابہ نے اس کو تلاوت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، امام ترمذی کہتے ہیں یہ صحیح روایت ہے، اس لیے میں وہ روایت آپ کو سناتا ہوں۔ اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ روایت جو ہے نا آپ کو اپنے استاد محترم علامہ سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرز میں سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تلاوت ایک یہودی کے پاس کی، یہ قرآن کریم کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، میرے پاس ایک یہودی کھڑا تھا، وہ یہودی مجھے کہنے لگا یہ آیت جو تمہیں عطا کر دی گئی، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کو ملتی، اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم عید کے دن کے طور پر مناتے،
عید کے دن کے طور پر مناتے۔ وہ یہودی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے مخاطب ہوئے، آپ فرمانے لگے تم ایک عید کی بات کرتے ہو جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، مسلمانوں نے اس دن 2 عیدیں منائی ہے، ایک تو یوم عرفہ تھا، بڑی عید والا دن تھا جس دن یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور دوسرا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جمعے کا دن میری امت کے لیے عید والا دن بنایا ہے۔ پتہ چلا مدنی تاجدار نے اپنی امت کو صرف 2 عیدوں کا ہی نہیں بتایا، حضور کے صحابہ نے بھی اپنے نبی کی امت کو 2 عیدوں کا ہی نہیں بتایا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور کے امتیوں یاد رکھنا عیدیں صرف 2 ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بھی مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی، عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں، قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر اسلام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایک دن اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اللہ سے کی دعا، اللہم علمہ التأویل، یا اللہ میرے ویر عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں جو کہتے ہیں کہ یہودی نے مجھے کہا اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم ہمیں ملتی ہم عید مناتے، آپ نے فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم نے 2 عیدیں منائی ہیں۔ اب اس سے ایک مسئلہ ظاہر ہو گیا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو جمعے کا دن عید کا دن کیوں بنا؟ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے جمعے والے دن جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، وہ جمعے والا دن تھا، متفق علیہ بات ہے، اس میں کسی مسلک کی بات نہیں کہ بریلویوں نے کہہ دیا کہ یہ حضرت آدم کو جمعے والے دن بنایا تو دیوبندیوں نے کہا نہیں جی ہفتے والے دن بنایا، یا اہل حدیثوں نے کہہ دیا نہیں جی اتوار والے دن بنایا۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے تخلیق فرما کے جس دن ان کے اندر روح پھونکی وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کا دن اللہ نے میری امت کے لیے عید کا دن بنایا، جس دن جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تخلیق فرمائے ان میں روح پھونکے، وہ دن حضور کی امت کے لیے عید کا دن بنے، تو جس دن میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ دن پھر عید کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے ہم اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اور دوسرا قرآن پاک کی اس آیت سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی بھی مذہبی دن کو، قرآن پاک کی آیت کے اترنے کے دن کو، جس پہ مسلمان فرحت اور شادمانی کا اظہار کریں اور مسلمانوں میں جوش و خروش اور ولولہ پایا جائے، اس کو بطور نعمت اس دن کو اگر عید کا دن کہہ لیں تو حرج کوئی نہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مائدہ جو ہے اس کے اندر حلال اور حرام کے مسائل کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب میں اس میں چند باتیں ہیں جو آپ سے کروں گا، اس کے مضامین کا خلاصہ۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہر وعدے کو پورا کرنے کا حکم، حرمت والے مہینوں اور اللہ کی تمام نشانیوں کی تعظیم کا حکم، حالت احرام میں عمرے کے اندر یا حج کے اندر حالت احرام جب 2 چادریں پہنی ہوں، شکار کرنے کی ممانعت، پھر جن چیزوں کا کھانا حرام ہے وہ بیان کر دی گئی، شکاری جانوروں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور ان کے آداب کا ضابطہ ایک بیان کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام بیان کیے گئے، اور آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 13 تک
وضو کی فرضیت کا بیان سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا۔ حالت عذر میں، معذوری کی حالت میں تیمم کا حکم، مسلمانوں کو کفار کے شر اور فساد کے باوجود عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم، بنی اسرائیل سے اتباع شریعت کے وعدے لینے کا بیان اور ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان کے لعنتی ہونے کا بیان، آیت نمبر 13 تک، اور آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 26 تک عیسائیوں سے وعدہ لینے کا ذکر اور وعدہ پورا نہ کرنے پر ان کے عذاب کا بیان۔ اہل کتاب کو دعوت اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کے اس دعویٰ کا رد بھی انہی آیتوں میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا مشترکہ دعویٰ ہے۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا بیان، فتح و نصرت کی بشارت کے ساتھ ان کو ارض مقدسہ یعنی شام کے اندر داخل ہونے کا حکم، اور ان کی نافرمانی اور پھر بزدلی کی سزا اللہ نے یہ دی کہ 40 سال تک اللہ نے ان کو صحرا کے اندر بھٹکتے ہی رکھا، 40 سال تک پھر وہ صحرا کے اندر رہے۔ اور پھر آیت نمبر 26 سے 27 سے آیت نمبر 45 تک قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، ایک انسان کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل قرار دینا، ڈاکوؤں کی حد، مسلمانوں کو اتباع شریعت کا حکم، چوری کی حد، نبی علیہ السلام کی عدالت سے گریز کرنے کے لیے یہودیوں کی سازشوں کا بیان اور ان کا رد۔ اور پھر آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 56 تک عیسائیوں کو ان کا وعدہ یاد دلانا، قرآن مجید کا قول فیصل ہونا، یعنی ایسا قول جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور اہل کتاب اگر اپنی بدعات سے باز نہیں آتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کا بیان، مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانے کا حکم، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنا پر منافقوں کو زجر و توبیخ، اللہ کو منافقوں کی کوئی پرواہ نہیں خواہ وہ مرتد ہو جائیں۔ پھر اس کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 71 تک یہودیوں کو دوست بنانے پر منافقوں کو سرزنش، یہودیوں کی دھوکہ بازی اور ان کے علماء کی بے حمیتی پر سرزنش، یہودیوں کے اللہ پر طنز کا جواب، یہودیوں کا جنگ کی آگ بھڑکاتے رہنے کا بیان، اہل کتاب کو دعوت اسلام، یہودیوں کا اللہ سے وعدہ اور وعدہ کرنے کے بعد اس کے خلاف کرنا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا بیان۔ اور پھر آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 86 تک عیسائیوں کے عقیدہ حلول کہ اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام میں حلول کر چکا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو کسی چیز میں حل کرنا، عیسائیوں کا ایک یہ عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ تثلیث، وہ پچھلے جمعہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ 3 خدا ماننا، ان کے دونوں عقیدوں کا کفر ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا صحیح مرتبہ، بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت مسیح کا لعنت کرنا، اسلام دشمنی میں یہودیوں، مشرکین قریش اور نصارہ کے مزاج کا فرق، عیسائیوں میں سے حق پرستوں کو تحسین، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق پرست تھے انہیں انعام۔ اور پھر آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 108 تک خود بخود کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی ممانعت۔ کئی بندے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ لو جی میں تب تک پانی نہیں پیوں گا جب تک یہ کام نہیں ہوتا، قسم اٹھا کے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کسی حلال چیز کو، اس کی ممانعت۔ اور وعدہ پورا کرنے کی تاکید، قسم کے کفارے کا بیان، شراب، جوئے، بت اور فال نکالنے کے تیروں کے حرام ہونے کا بیان، حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت، بلا ضرورت سوال کرنے سے منع، اور بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ کو کفار کے حرام کہنے کی مذمت کرنا، اور کفار جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے اس کا رد کرنا۔ اور پھر آیت نمبر 109 سے لے کر آخری آیت 120 تک سفر میں
جب کوئی وصیت کرے تو اس پر گواہ مقرر کرنا، گواہی کے آداب اور احکام۔ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کا عموماً اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر اپنی امت کو تبلیغ کرنا، یہ بیان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا حضرت عیسیٰ سے نزول مائدہ، دسترخوان کی درخواست کرنا اور ان کے لیے آسمان سے مائدہ کا نازل ہونا۔ عیسائیوں کے ابنیت مسیح کے عقیدے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیزار ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا گناہ گاروں کی شفاعت کرنا اور اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنا۔ یہ چند مضامین ہیں جن کا کچھ خلاصہ بیان کیا کہ یہ سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس سورت کا ہم آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ مبارک صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفو، اے ایمان والو پورا کرو، بالعقود اپنے وعدے۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ آپ نے کبھی کسی عالم دین کو یا کسی اسکالر کو سنا ہوگا کہ وہ جب نکاح کی بات کرتے ہیں تو نکاح کے لیے بھی لفظ عقد استعمال ہوتا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، باندھنے کو۔ چونکہ میاں بیوی کو ایک عقد کے اندر باندھا جاتا ہے، ایک قول ہوتا ہے وہ، تو اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ما سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب یہ کہا کہ 4 پیروں والے جانور تم پر حرام کر دیے گئے، مگر ان جانوروں کے علاوہ جن کا حکم اگلی آیات میں کیا جائے گا، ان کے علاوہ۔ اور پھر کہا لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، غیر محل الصید وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم حرم ہو، یعنی احرام باندھے ہوئے ہو، تو غیر محل الصید شکار کو حلال نہیں سمجھنا، شکار تمہارے لیے حرام ہے حالت احرام میں۔ غیر کا مطلب ہے نا، محل کا مطلب ہے حلال، اور الصید کا مطلب ہے شکار، یعنی شکار کو اپنے اوپر حلال نہیں سمجھنا۔ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کا اگر آپ نے ترجمہ پڑھتے ہوئے پتہ کرنا ہونا کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ بس یہ اس کا ایک یہ بھی فرق ہے۔ اور مکی صورتوں کا یہ بھی ایک فرق ہے، اس میں حلال اور حرام کے مسائل نہیں ہیں، اور مدنی صورتوں میں حلال اور حرام کے مسائل بتا دیے گئے۔ مکی صورتوں میں حج کی فرضیت کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر نہیں، روزوں کی فرضیت کا ذکر نہیں، جہاد کی فرضیت کا ذکر نہیں، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر ان ساری چیزوں کی فرضیت کا ذکر موجود ہے۔ تو سب سے جو آسان پہچان کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس والی آیت جب کسی بھی صورت میں پڑھو
تو پہچان کر لو کہ یہ صورت مکی ہے، یا ایھا الناس۔ اور یا ایھا الذین آمنوا والی صورت جو ہے، جب وہ کسی صورت میں یہ آیت پڑھو پھر پہچان کر لو کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، اے ایمان والو نہیں حلال تم پر شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی یہ تم پر حلال نہیں ہے، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام کیے گئے مہینے، یعنی جن مہینوں میں جنگ حرام کی گئی ان کی عظمت کا بھی تم نے پورا وعدہ پورا کرنا ہے، ولا الحج، اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیاں وہ بھی تم پر حلال نہیں ہیں جو کعبہ کے اندر آ جائے، ولا القلائد، لفظ تقلید سنا ہے آپ نے؟ تقلید، یہ قلائد اسی کی جمع ہے۔ قلائد کا معنی ہے پٹا ڈالے ہوئے جانور، اور نہ وہ جانور تمہارے لیے، یہ قربانی کے جو جانور تھے ان کو جب قربانی کے لیے مخصوص کیا جاتا تو ان کے گلے میں کوئی کپڑے کا، چمڑے کا یا مخصوص کوئی پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اللہ فرماتا کہ جب وہ کعبہ کے اندر آ جائے نا وہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس کو وہاں پہ ذبح کرو۔ ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت ہے، ان کی بے حرمتی کرنا بھی تم پر حلال نہیں۔ کتنی چیزوں کی بے حرمتی آ گئی؟ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی۔ اب اللہ کی نشانیوں میں صفا مروہ بھی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور پھر کہا گیا ولا الشہر الحرام، جن مہینوں میں جنگ حرام کی گئی وہ ان مہینوں کی حرمت بھی تم پہ واجب۔ پھر کہا گیا ولا الحج، اور کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیاں ان کی بھی تعظیم واجب۔ ولا القلائد، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا قربانی کی علامت کے طور پر وہ بھی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور وہ جانور جو قربانی کی علامت کے طور پر کعبہ میں پڑے ہوں بیت حرام میں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا، نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ یہ لائن بڑی قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو لوگ مسجد حرام کی طرف اللہ کا فضل تلاش کرنے کا قصد کرنے کے لیے نکلیں، رب فرماتا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کی بے حرمتی۔ اچھا، یہ اب آیت جو ہے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، یہاں سن لیں، پھر اس کو سن لیں، پھر اس کا ترجمہ سن لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے ان میں سے ایک یہ بات ہے، ولا آمین البیت الحرام، آمین، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا جو قصد کریں بیت الحرام، بیت حرام کا، یبتغون، تلاش کرنے کے لیے، فضلا من ربہم، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جو نکلے ہوں، ورضوانا، اور رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوں، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ہم سارے اللہ کرے ایسے ہی چلیں لاہور ایئرپورٹ پہ، حج کے دن ہوں، احرام باندھے ہوں اور مسجد حرام کا قصد کیا ہو، ارادہ کیا ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ ان بندوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ان بندوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ جو مسجد حرام کا قصد کر لیں، اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے ادھر چل پڑیں، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اس قافلے میں مجھ جیسے گناہ گار بھی ہوں گے، آپ جیسے نیکوکار بھی ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے بے حرمتی نہ کرنا، نہ گناہ گاروں کی جو اس قافلے میں شامل ہو گئے، نہ نیکوکاروں کی۔ اللہ کہتا ہے بے حرمتی نہ کرنا،
پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے پر ایک قدم اٹھاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن اپنے قدموں میں سے ایک قدم اللہ کے راستے کے لیے اٹھاتا ہے گویا وہ جنت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، بشرطے کہ دل کے اندر اللہ کی رضا ہو۔ اور پھر میرے جیسا گناہ گار بھی اگر قصد کر لے حج کا، قصد کر لے عمرے کا، اللہ فرماتا ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ فرمایا چاہے یہ گناہ گار ہے لیکن چونکہ میرا فضل تلاش کرنے کے لیے اس نے قصد کیا ہے، اب اس کی بے حرمتی نہ کرنا۔ تو اب خود سمجھ لیں کہ اللہ کے راستے پر چلنے والا جو بندہ ہے اللہ کہتا ہے اس کی بے حرمتی نہ کرنا۔ جب عام مسلمان کی بے حرمتی جو ادھر چلے اس کی بے حرمتی سے اللہ نے منع کیا ہے، تو حضور کے صحابہ جو رہتے ہی مکے میں تھے یا مدینے میں تھے، حضور کی اہل بیت جو رہتے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں تھے، پھر ان کی بے حرمتی کرنا۔ جن کو شعائر اللہ کہا گیا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر قدم پھونک کے رکھنا چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے اور کلیے ایک دوسرے کے باہمی احترام کے ہمارے لیے بیان کیے ہیں نا، ہم سارے وہ اصول بے شک نہ اپنا سکے لیکن کم از کم ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش تو کریں۔ احترام مسلم واجب ہے، مسلمان کا احترام واجب ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بے حرمتی سے منع کیا گیا نا جو حج کے لیے نکلیں، عمرہ کے لیے نکلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ مسلمان پر 3 حق ہیں۔ فرمایا مسلمان کا خون نہ کرے، مسلمان کی عزت خراب نہ کرے، اور مسلمان کا حق نہ کھائے۔ مسلمان پر 3 حق بیان کر دیے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ تو کیا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرا احترام کریں؟ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا احترام کریں تو پھر مجھ پہ بھی واجب ہے نا میں بھی آپ کا احترام کروں، ہے کہ نہیں واجب؟ لیکن پاکستان کے جو پیر ہیں ان پہ نہیں واجب تو ہے لیکن یہ اپنے آپ پہ واجب سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ احترام بس ہمارا ہی کرنا ہے، مریدوں کا کوئی احترام نہیں۔ جو لوگ عقیدت کے ساتھ ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں، کوئی جا کے جناب وہاں پہ ننگے پاؤں جا رہا ہے، کوئی وہاں پہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کا کوئی احترام نہیں ان کی نظروں میں موجودہ دور میں۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے ہمیں، ان پیروں کو بھی سوچنا چاہیے، ان علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں ان کا بھی احترام واجب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف احترام پیروں کا ہے۔ قرآن پاک میں جو احترام کی سب سے بڑی شک بیان کی گئی، اکرام کی، عزت کی، توقیر کی، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سب سے زیادہ تکریم کے لائق، عزت کے لائق وہ ہے جو تقوی و طہارت والا ہو اللہ کے پاس۔ جو جتنا نیک ہوگا اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو پھر شکار کر سکتے ہو، فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ یہ آیت یہودیوں کے منہ پہ تماچا ہے، عیسائیوں کے منہ پہ تماچا ہے، ہر اس غیر مذہب کے منہ پہ تماچا ہے جو اسلام کو داغدار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام دین انصاف نہیں۔ یہ میں نے جو شروع میں اس بیان کیا حدیبیہ کا منظرنامہ، کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب نبی علیہ السلام ان سے معاہدہ کر رہے تھے نا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ کافروں نے معاہدے کے اندر یہ بات بھی شامل کروائی کہ اگر مسلمان مکے پر قابض ہو جائیں
مکہ ان کی نگرانی میں آ جائے خانہ کعبہ، تو مسلمان ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے، طواف سے روکیں گے نہیں۔ یہ وعدہ ہو گیا وہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اللہ کریم نے تاکیداً دوبارہ پھر ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کو روک دو مسجد حرام میں آنے سے۔ فرمایا بے شک تمہاری کافروں سے دشمنی ہے، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ کافروں کو نہیں روکو گے، تو اب انصاف کا تقاضا اللہ فرماتا یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی تمہیں اس وعدہ پورا کرنے سے نہ روکے۔ بے شک وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن اب تم نے وعدہ کیا ہے اگر خانہ کعبہ کی حکومت تمہیں مل جائے، نگرانی مل جائے، پھر کافروں کو آنے سے روکنا نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اثم کہتے ہیں گناہ کو، عدوان کہتے ہیں ظلم کو۔ اللہ فرماتا ہے گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ ابتدائی 2 آیتیں تھیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں جو پہلی آیت ہے اس کے اندر وعدہ پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ جب وعدہ کر لو پھر پورا کرنا ہے، اور اللہ کریم نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے 4 پیروں والے جانور حلال کر دیے گئے، سوائے ان جانوروں کے جن کو اگلی آیتوں میں اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگلی آیتوں میں ان کو بیان کیا ہے کہ یہ جانور تم پہ حرام ہیں، جیسے خنزیر ہو گیا اور دیگر اسی نسل کے جو جانور ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ حالت احرام میں تمہارے لیے شکار کرنا حرام کر دیا گیا، اور ہمیں ایمان والوں کو واجب کر دیا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی، حجر اسود اللہ کی نشانی، خانہ کعبہ کا کمرہ اللہ کی نشانی، حتیم کعبہ اللہ کی نشانی، اور دوسرا حضرت مقام ابراہیم اللہ کی نشانی، میدان عرفات اللہ کی نشانی، مینا اللہ کی نشانی، مزدلفہ اللہ کی نشانی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، ولا الہدیہ، اور جو کعبہ میں قربانی کے جانور آ جائیں تو ان کی وہاں پہ قربانی نہیں کرنی، ان کا احترام کرنا ہے وہاں پہ، ولا القلائد، اور قربانی کی علامت کے طور پہ جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، اور حج اور عمرے کے لیے نکلنے والوں کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اور تمہیں تب اجازت ہے جب احرام کھول دو۔ اور پھر کہا گیا کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں نا انصافی پر نہ اکسائے۔ یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم انصاف کرنے لگو تو پھر یہ نہ دیکھو کہ فلاں بندہ تمہارا دشمن ہے تو اس کے خلاف دے دو۔ فرمایا نہیں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی انصاف سے نہ روکے۔ ہر وقت جب بھی بات کرو انصاف والی بات کرو، بے شک تمہیں اپنے دشمن کے خلاف ہی وہ بات کیوں نہ کرنی پڑے۔ اگر دشمن حق پہ ہے تو وہاں ببانگ دہل تمہیں کہنا پڑے گا کہ یہ ہے میرا دشمن لیکن بات سچی یہ ہے میرا دشمن لیکن انصاف والی بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔